کہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو انزائٹی کا شکار ہیں، کہ جو ڈیمینشیا کا شکار ہیں، جن کے پاس اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پرابلمس میں رہتے ہیں، جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آیت خطب غوث عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے اسی آیت کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا 3 دن کا یہ عمل ہوگا۔ اچھا 3 دن وہ آپ کون سے لیں گے؟ بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ یہ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان 133 بار پڑھ لیں۔ اچھا جو لوگ 133 بار نہیں پڑھ سکتے وہ 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا جو لوگ 40 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہ 11 مرتبہ کم از کم اس آیت کو پڑھ لیں۔ اچھا اس میں بدھ، جمعرات، جمعہ یہ 3 دن خاص ہیں، اور اس کے علاوہ یوم عبیس، یعنی کہ وہ 3 دن جو چاند کی 13، 14 اور 15۔ اچھا جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، جو لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خاص ہے کہ وہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو 133 بار عصر اور مغرب کے درمیان ہی پڑھی جائے گی۔ اس کا وقت ہے اس کا وقت ہے اس آیت کا، کہ آپ اس کو اس وقت اس آیت میں پڑھیں گے، یقین جانیے جس فتح کے لیے پڑھیں گے آپ کو وہ نصیب ہوگی۔ اچھا جس شخص کے اوپر جادو ہوا ہو، جو شخص جادو کی وجہ سے بہت پریشان ہوا ہو، اس کے گھر ڈسٹرب ہو گیا ہو، گھر میں بیماریاں داخل ہو چکی ہوں، وہ شخص آیت فتح، آیت غوث یہ پڑھنا شروع کرے۔ آپ دیکھیے گا اس کی برکت سے، اس کو خالی معمول میں رکھنے سے ہی آپ ان مسائل سے چھٹکارا پانے لگتے ہیں۔ اس کے بزرگان دین اولیاء کرام نے کئی طریقے فرمائے، سمجھائیں، یہاں تک کہ میرے مرشد نے جو اس کے طریقہ کار سمجھائیں، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ 360 مرتبہ روزانہ 40 دن میں اس کو مکمل کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی آیت غوث کی، آیت قطب شمالی جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا جو شخص 40 دن کے اندر 360 بار روزانہ پڑھ کے 40 دن مکمل پڑھتا ہے، اور ترک جمالی اور جلالی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو شمال کے رجال الغیب ہیں، جو شمال کے قطب ہیں، اگر کوئی شخص چاہے کہ ان سے ملاقات ہو، ان کا فیض ملے، ان کی برکتیں اس کو ملیں، تو وہ شخص 40 دن کا اس کا چلہ کر لے، اس کا آیت قطب شمالی کا، اور 40 دن کا چلہ ایسے کرے کہ وہ روزہ رکھے اور احرام باندھ کر پڑھے۔ اچھا جب وہ روزہ افطار کرے نا تو وہ چاول سے روزہ افطار کرے۔ اچھا چاول اتنا پکائے کہ آدھا وہ خود کھائے اور آدھا وہ خیرات کر دے، کسی میں تقسیم کر دے، اور 360 بار پڑھے ترک جلالی جمالی کے ساتھ۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کو زندگی میں کسی عمل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہے، آپ لوگ یہ طریقے لکھتے رہے نا اپنی بیعت شاذلیہ میں، کہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے، آپ کی اولادوں کے کام آئیں گے، یہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے جو میاں حضور نے خود تعلیم فرمائے، جو ہم اپنے مریدین کو تعلیم کرتے ہیں، یہ وہ طریقے کار ہیں۔ اچھا جو شخص اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتا ہے وہ 360 مرتبہ روزانہ 1 سال تک اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اچھا جب اس کو 360 مرتبہ 1 سال تک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو 1.25 لاکھ کی تعداد اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور تسخیر کے لیے، کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، جس کو یہ اگر یہ پڑھ کے دم کر کے دے دے تو وہ اس کا کام آسانی ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دور حاضر کے اندر ہم لوگ موجود ہیں تو کم از کم اس کو اپنے ورد میں 11 مرتبہ ضرور رکھیں۔ چلیں میں آپ کو یہاں تک کی چھوٹ دے دیتا ہوں کہ اگر 11 مرتبہ نہیں رکھ سکتے کم از کم 3 دفعہ ضرور کر لیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ ہو، بالکل 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 ایسے ہی ہے، مطلب آپ قرضے تلے دبے ہو، آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، آپ آیت غوث پڑھنا شروع کر دیں، آیت غوث پڑھنا ایسا ہی ہے، آپ 3 دفعہ اپنے معمول میں رکھنا شروع کر دیں، دیکھیں آپ کے قرضے اتر جائے گا، اس کے ایسے سبب بنیں گے کہ آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا، ذہن و مان نہیں ہوگا۔ اچھا رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہت زبردست ہے یہ آیت، بالکل رزق میں خیر و برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے۔ جو لوگ اس کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں نا پھر وہ خود اس کا مشاہدہ کریں گے۔
میں تو چاہوں گا کہ اگر اس کو ایک بار جو ہے پڑھ بھی لیا بالکل جائے بالکل 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 تو وہ زیادہ مناسب بالکل ہوگا۔ بالکل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ بے شک دلوں کا اطمینان بے شک اللہ ہی کے ذکر سے ہے۔ بالکل ایسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میری طرف سے چاہنے والوں کو اس آیت غوث کی اجازت ہے، اور باقاعدہ طور پہ ہمارے سلسلے کے اندر جو مرید ہوتے ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، چاہے شیاطین ہوں، جنات ہوں یا پھر آسیب ہو، یہ آیت جس جگہ پڑھی جائے، جس مریض پر پڑھی جائے، مریض پہ پڑھ کے دم کیا جائے، اچھا ایک عام شخص بھی کہ جس نے یہ کام نہ سیکھا ہو، عملیات نہ جانتا ہو، اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی شخص قرآن دیکھ کر آیت یہ یاد بھی نہ ہو، تو قرآن کے اندر سورہ آل عمران کھولیں اور 154 یہ آیت نکالیں اور یہ آیت اس مریض کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، 100% اس کے جسم سے وہ چیز نکل جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کی برکت ہے۔ مطلب آپ نے کوئی چلہ نہیں کیا، آپ نے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ نے کچھ نہیں کرا، آپ نے صرف قرآن اٹھایا، سورہ آل عمران نکالا، 154 آیت دیکھی، ثم انزلنا والے آپ نے آیت پڑھ کے پوری اس پہ دم کر دیا، مریض ٹھیک۔ اگر کوئی شخص اس کا عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے کرے جیسا میں نے بتایا ہے، 40 دن میں 360 مرتبہ کر کے جلالی و جمالی کے ساتھ کرے گا، عمل ہے اس کا۔ اگر آپ برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم 11 مرتبہ ضرور اس عمل کو 11 مرتبہ روزانہ 40 دن پڑھ لیں۔ 40 دن پورے نہیں ہوں گے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کسی مسئلے کے لیے بھی یہی آیت غوث بڑی خاص نسبت ہے ہمارے خاندان سے آیت کی، تو 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ جی